بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھوکے رہنے والے ہیں آخرت میں وہی لوگ پیٹ بھرنے والے ہیں، اور حق تعالی شانہ کو وہ شخص بہت ناپسند ہے جو اتنا کھائے کہ بد ہضمی ہو جائے۔ جو شخص کسی ایسی چیز کے کھانے کو ترک کرے جس کو دل چاہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درجے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے احتیاط رکھو، یہ زندگی میں بھاری پن کا سبب ہے اور مرنے کے وقت گندگی اور عفونت ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دکان تنہائی ہے، اور اس کا آلہ جس سے پیشہ کیا جائے بھوکا رہنا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل سے فرمایا کرتے تھے کہ تو بھوکا رہنے سے ڈرتا ہے، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھوکے رہ چکے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہا کرتے، یا اللہ تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر روشنی کے رکھا، یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ دولت کس عمل پر عطا فرمائی؟ یعنی اس پر تعجب کیا کرتے تھے کہ میں اپنے خیال کے موافق نیک تو ہوں نہیں، پھر یہ نیک لوگوں کا سا برتاؤ میرے ساتھ کس عمل کے صلہ میں ہے؟ حضرت کہمس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے بھوکا رکھا، ننگا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر چراغ کے رکھا، میں تو ان احسانات کے قابل نہ تھا، یہ درجے کن چیزوں کی وجہ سے مجھے ملے؟ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی سخت بیماری لاحق ہوتی یا بھوک کی شدت ہوتی تو کہتے، یا اللہ تو نے مجھے بھوک اور مرض میں مبتلا کیا، اور تو یہ ابتلا اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے، میں کس نیک عمل سے تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بڑا مبارک ہے وہ شخص جس کے لیے معمولی سی پیداوار ایسی ہو جس سے وہ زندہ رہ سکے اور لوگوں سے مانگنے کا محتاج نہ ہو۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مبارک وہ شخص ہے جو صبح کو بھی بھوکا رہیں، شام کو بھی بھوکا رہیں، اور اس پر بھی اپنے رب سے راضی رہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا کریں تو بھوکے آدمیوں کا بھی دل میں خیال لے آیا کر۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کھاؤں، یہ مجھے ساری رات کے جاگنے سے زیادہ پسند ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بھوک اللہ کا ایسا خزانہ ہے جو اپنے دوستوں ہی کو دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل قرآن اکیڈمی سیالکوٹ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ نئی ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔